أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो कुछ तुम्हारी बीवियां छोड़कर मर जाएं, बस अगर उनके कोई औलाद न हो तो तुम्हारा आधे आध है, और अगर उनके कोई औलाद हो तो जो कुछ वो तरका छोड़ें उसमें से बास चीजों में चौथाई तुम्हारा है, और वो भी औरत ने जिसकी वसीयत की हो और अदाए कर्ज के बाद। और अगर तुम्हारे कोई औलाद ना हो तो तुम्हारे तरके में से तुम्हारी बीवियों का बास चीजों में चौथाई है, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में से उनका खास चीजों में 8वां हिस्सा है, और वो भी तुमने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाए कर्ज के बाद। और अगर कोई मर्द या औरत अपनी मादरे जुलू, सौतेले भाई या बहन को वारिस छोड़े तो उनमें से हर एक का खास चीजों में 6वां हिस्सा है, और अगर इससे ज्यादा हो तो सब के सब एक खास तिहाई में शरीक रहेंगे। और ये सब मैयत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाए कर्ज के बाद, मगर हाँ वो वसीयत वारिसों को खामखा नुकसान पहुंचाने वाली न हो, तब ये वसीयत खुदा की तरफ से है
اور خدا تو ہر چیز کا جاننے والا اور بردبار ہے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ چین سے رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کی بدکاری پر اپنے لوگوں میں سے 4 کی گواہی لو، پھر اگر 4 گواہ اس کی تصدیق کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کی کوئی دوسری راہ نکالے۔ اور تم لوگوں میں جن سے بدکاری سرزد ہوئی ہو ان کو مارو پیٹو، پھر اگر وہ دونوں اپنی حرکت سے توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو البتہ خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور خدا تو بڑا جاننے والا حکیم ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمانداروں، تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مورث کی عورتوں سے نکاح کر کے خواہ زبردستی وارث بن جاؤ، اور جو کچھ تم نے انہیں شوہر کے ترکے سے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لینے کی نیت سے انہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ہاں، جب وہ کھلم کھلا کوئی بدکاری کریں تو البتہ روکنے میں مضائقہ نہیں، اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور اگر تم کسی وجہ سے انہیں ناپسند کرو تو بھی صبر کرو، کیونکہ عجب نہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور خدا تمہارے لیے اس میں بہت بہتری کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی نکاح کر کے تبدیل کرنا چاہو تو اگرچہ تم ان میں سے ایک کو جسے طلاق دینا چاہتے ہو بہت سا مال دے چکے ہو، تاہم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ خواہ کوئی بہتان باندھ کر یا صریح جرم لگا کر واپس لے لو؟ اور تم کیوں کر اس کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکا ہے، اور بیویاں تم سے نکاح کے وقت نفقہ وغیرہ کا پکا اقرار لے چکی ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔